العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. قال تعالی فی کتابہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین کرام، کل کے لیے معذرت کچھ اور مصروفیات کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا تھا. اور کل کی جو ہمارا کل کا جو موضوع تھا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے، اور آج کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. آج میں ان دونوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس کی جیسے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی ہم پہ کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ پہ مجھ پہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں. اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے، اور دونوں باتوں میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ چار جو اس کے تقاضے نظر آتا ہوں وہ ہم کتنے درجے میں پورے کر رہے ہیں. یہ خالی محبت کا دعویٰ، اور جو محبت کا دعویٰ اطاعت سے خالی ہوتا ہے تو وہ اس محبت کی بھی کیا حیثیت ہوتی ہے. چلیے پھر اپنا جائزہ لینا ہے. دوسرے مرحلے میں جب ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ہر شخص نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر آقا علیہ السلام کون کون سی باتیں کس درجے میں ہوئی. یہ دو باتیں آ جائیں. تو پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کتنی ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مجھ سے محبت اپنے والدین اپنی اولاد ہر چیز سے زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہیں کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں، اپنی ذات سے زیادہ محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. آج اگر یہ پہنچی ہے، آج اگر ہم کلمہ گو ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا حصہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ سورہ کاف میں فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یعنی آپ اپنے آپ کو مار دیں گے کہ یہ لوگ افسوس کے مارے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنتے. اتنی آپ کو فکر تھی، اور قیامت والے دن سب لوگ نفسی نفسی اور آپ جو ہے وہ امتی. قرآن کو کہنا پڑا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. آپ جس کو چاہیں آپ تو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ کا کام ہے، بس آپ یہ بات پہنچائیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ لوگ آگ کی گڑھے کی طرف بھاگ کے جا رہے ہیں، میں آپ کو پکڑ کے پہنچوں. تو آقا علیہ السلام کا احسان ہم کبھی نہیں کھا سکتے. تو حب رسول کے جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں. ان چار چیزوں کا آپ نے سب سے پہلے آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. یہ محبت ایسے نہیں ہے جیسا ہمارا ایمان ہے، جیسے ہماری دیگر باتیں ہیں. یعنی وہ صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی شفاعت کی امید رکھنا، اور دنیا کی کسی چیز کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ رکھنا. یہ اس کا پہلا تقاضا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. دوسری بات اس میں ہے اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ جو بھی محبت اطاعت سے خالی ہوگی اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیسی محبت ہے کہ آپ میری بات نہیں مانتے. جو بھی محبت اطاعت سے خالی ہو جائے گی، جس میں بات ماننا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں والد صاحب سے بہت محبت ہے، ٹھیک ہے، بہت میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ بات والد صاحب کی مانتے نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے؟ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بورڈ ہے، زید کو کہتا ہوں جب ہم نے کچھ لکھنا ہے یہاں پہ مارکر لا دیں، زید مجھے کہتے ہیں جی انشاءاللہ. مارکر بہت اچھی چیز ہوتی ہے، مارکر کالا بھی ہوتا ہے،
سبز بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے. میں مارکر لاؤں گا، آپ لکھیں گے، ہم سمجھیں گے، سب کا بڑا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. یہاں سے جا کے مارکر لاتا نہیں ہے. مارکر کی تعریفیں. جو محبت اطاعت سے خالی ہو اس کے اندر کام خراب. اور اب اطاعت کیا ہے؟ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قرآن بار بار یہ حکم دیتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی آپ کو جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. اور اس کے اندر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ آپ کو آقا علیہ السلام بتاتے ہیں وہ آپ لے لیں، اور جو آپ کو منع کر دیا اس سے منع ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول سے آگے آپ ایک قدم بھی علیہ السلام نہیں اٹھا سکتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تھا عمل صالح کا آپ نے اہتمام کرنا ہے. اپنی مرضی سے نہ آپ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ نہ ہی کوئی کمی کر سکتے ہیں. تو یہ اطاعت جو ہے یہ دوسرا معاملہ ہے. اگر آگے ہماری گفتگو ہوئی تو میں نے آپ کو وہ عدم الاختلاف والی بات رکھی ہوئی ہے. یہاں پر ذرا یہ بھی ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے ایک دین کی عمارت اس بات پہ کھڑی کی ہوئی ہے کہ سارے طریقے سارے راستے درست ہیں. یہ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. تو اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے زمین پہ آڑی ترچھی لکیریں بنا کر ایک سیدھی لائن بنا دی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر چیز اور ہر راستہ درست ہو. آپ نماز کو اٹھا کے دیکھ لیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی. ایسے نماز پڑھیے جیسے آپ نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے. اب آپ نماز کو ایسے کوئی نیت کرتا ہے شروع میں، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی کھلے ہاتھ چھوڑتا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. اس کو بھی آپ نے اب اپنے لیے عمل صالح جو ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا دی. تو یہ جو دوسرا تقاضا ہے آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کہتے ہیں وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان. میں کہتا ہوں نہیں ہوتا ہے جناب. ابھی تو بصوم یا ابھی اس میں سے کون سی بات آقا علیہ السلام والی درست تھی. تو اس کے اوپر میں چند سوالات چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ اب آپ خود سوچیں. اب غالب امکان ہے کہ عید جو ہے وہ منگل والے دن ہے، ہمارے پشاور والے جو معاملہ ہے وہ پیر والے دن ہی ہے. تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ تو ہم نے جو کام کرنا ہوتا ہے ہم اس کے لیے ایک دلیل ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا. تو اختلاف تو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. اگر کل بات ہوئی تو میں اس میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن کل مجھے اپنا بات میں درس کے لیے جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی بنو قریظہ کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ. آپ میں سے کوئی بھی نماز نہ پڑھے لیکن بنو قریظہ کے گھروں کے پاس پہنچ کے. تو صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا کہ آقا نے فرمایا پہلے نماز پڑھے پھر پہنچے. دوسرے صحابہ کرام نے کہا نہیں پہلے پہنچے پھر نماز پڑھے. ٹھیک ہو گیا جی. کس نے کہا پہنچے اور کسی نے کہا کہ پہلے نماز پڑھے. جب نماز پڑھی تو ساروں نے ایک طریقے سے نماز پڑھی. نماز اپنی اپنی. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا. یہ آپ سمجھے میں آپ کے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ چاروں ائمہ کرام نے جب یہ اپنے فقہ مرتب کیے اس کی کیا وجہ تھی، کیا سبب تھے، انہوں نے کیوں کیا، کن حالات میں کیا، اور کتب ستہ میں سے کتنی کتابیں ان کے سامنے موجود تھیں، احادیث ان کے سامنے کتنی موجود تھی. یہ الگ موضوع ہے، میں اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن شاید کل بات نہ ہو سکے تو میں آپ کے ذہن میں سوال چھوڑ دیتا ہوں. امت کا اختلاف رحمت ہے، امت کا اختلاف رحمت ہے. آقا علیہ السلام نے تو ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ. اختلاف نہ کرنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا الخلاف شر. یہ تو بری چیز ہے. تو اس چیز کو اب آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے ذہن میں اس پہ سوچیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ ساری نئی نئی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہیں. یہ سوال ہم کبھی پوچھتے ہی نہیں، یہ سوال ہم کبھی بھی نہیں پوچھتے. تو یہ بھی میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم موضوع ہے جو اس کا میں نے انتخاب کیا تھا. اور آخری موضوع کہ آپ کی اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں، کلیکٹیو رسپانسبلٹی کیا ہے. تو یہ بھی آپ نے ضرور ادا کرنی ہے. اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے فلانی بستی تباہ کر دیں، تو واپس آ گئے. انہوں نے کہا وہاں بہت نیک آدمی ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، نماز بہت نیک ہے، عبادت گزار ہے، تو حکم ہوا کہ جائیں اس کو بھی شامل کریں گے. تو اجتماعی ذمہ داری یہ نہیں ہو سکتا جیسے آج کل ہم کہتے ہیں
جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ یہ رمضان ہے اور یہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں، اپنی عبادت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سیاستدان کوئی بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہے گا کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، میں بیمار تھا. تو بندہ کہے گا یا اللہ تو کیسا. اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ آپ میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. آج کل آپ میں سے کسی کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے؟ سب کے گھروں میں کھانے موجود ہیں. وہ پریشان ہے، وہ مقروض ہے، وہ بیمار ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی اپنے لیے نہیں گزاری. قیامت والے دن بھی اگر آپ جو ہے وہ امتی کر رہے ہیں تو یہ اپنی نجات کا غم صرف نہیں کرنا، اپنی نجات کا غم کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. آپ کیوں مسلمان ہیں اس میں تفصیلاً ہماری بات ہو چکی. اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے، اب یہ احسان لوگوں کے ساتھ کیجیے. الخلق كلهم عيال الله. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ میری فیملی ہیں اور مجھے اپنی فیملی میں سے وہ بندہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ سب سے محبت نہیں کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میری فیملی کو فائدہ پہنچائے. اور بے رسول کا پہلا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اب اس میں ایک مسئلہ بڑا سیریس قسم کا، بڑے سنجیدہ قسم کا مسئلہ آ گیا. ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ نہ ہو. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ لے جانا وہ شرک ہے. شرک میں آپ کس چیز کو کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا مقام کہاں ہے؟ بندوں کا مقام کہاں ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، ان کو اوپر نہ لے کے جائیں، اس کو نیچے. یہ ظلم. ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، کوئی چیز کو. اب یہ ہم جو مسلکوں میں تقسیم ہوتے ہیں نا، تو ایک مکتب فکر کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہی زیادہ وہ معاملہ ہو گیا ہے اور ہم دوسرے طرف جو ہے وہ ہم گستاخی کی طرف جا رہے ہیں. ان کی کہ وہ مسلک والے محبت میں عشق میں اتنے آگے چلے گئے ہیں تو ہم جو ہے وہ ہم اس میں سے دور ہی ہو گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کو سمجھیے جی، یہ پہلا تقاضا ہے. کہیں ہم سے کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. وہ عشق رسول میں وہ یا رسول اللہ یا وہ اس میں بہت زیادہ آگے چلے گئے اور ہم اس میں بہت زیادہ پیچھے چلے گئے. افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں. آقا علیہ السلام سے محبت یا ہر وقت ہونے کو احساس رہنا چاہیے، ہر وقت زندہ رہنا چاہیے. دوسری چیز ہے اطاعت. اگر اطاعت نہیں ہے تو بات نہیں ہے. تیسری چیز ہے اتباع. جو دعویٰ کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے محبت کا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے. اتباع کیا ہوتی ہے؟ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت جو ہے اس کا حکم، اتباع کا حکم نہیں. اور جو محبت ہوتی ہے انسان کا دل چاہتا ہے کہ محبوب کے جیسا. عبداللہ بن عمر سفر کے لیے وہ راستہ اختیار کرتے تھے جس پہ آقا نے سفر کیا. اب اس کا حکم تو نہیں. وضو وہاں کرتے تھے جہاں پہ آقا، حاجت وہاں پہ کرنی جہاں، رکیں گے وہاں پہ جہاں آقا رکے. یہ اتباع، یہ محبت ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترتے تھے مسکراتے تھے. پوچھا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ فرمایا میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ مسکراتے ہیں، میں مسکراتا ہوں. اس کا حکم نہیں. حضرت جابر اور حضرت انس دونوں کے بارے میں آتا ہے آقا نے فرمایا کہ مجھے سرکہ پسند ہے، تو انہوں نے فرمایا ہمیں سرکہ نہیں پسند. آقا نے فرمایا مجھے کدو پسند ہے، اس کو اتباع. آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش ہم مسجد نبوی کے اس دروازے کو خواتین کے لیے خاص کر دیں. صحابہ کرام نے ساری زندگی اس دروازے میں قدم نہیں رکھا. حکم تو نہیں تھا. میرے محبوب نے کہا ہے ادھر نہیں جانا، نہیں جانا. آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اٹھا کے پھینک دی. دوسرے صحابی نے کہا آقا نے یہ پہننے سے منع کیا ہے، اس کو جائیں بیچے اور پیسے لے لیں. انہوں نے کہا کہ آقا نے پھینک دیا، اس کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں، اس کو اتباع کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کبھی کسی سے سوال مت کیا کرو. کتنا بڑا سبق ہے اس کے. کبھی کسی سے سوال مت، اللہ سے مت. اور اگر کوئی چار و ناچار آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، منٹ لگائیں اس کی حاجت کو.
1 منٹ کسی طرح بھی پوری کریں، کسی کے سامنے ہاتھ مت کریں، کوئی ہاتھ پھیلا دے تو 1 منٹ میں اس کی ضرورت نہیں، کسی طرح بھی پوری کریں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے ذات پر، اپنے آپ پہ دوسروں کا ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کے اوپر سخت۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، آپ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، آپ نمازی ہو سکتے ہیں، آپ صائم ہو سکتے ہیں، آپ عبادت گزار ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک کہ آپ کو خرچ کریں۔ آقا نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ کسی سوال نہ کیا کریں۔ صحابہ کرام اونٹ پر بیٹھے ہوئے، اگر لگام نیچے گر جاتی ہے تو کسی کو یہ نہیں کہتے کہ اٹھا کے پکڑا، کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی سے سوال نہیں کیا، اس کو اتباع رسول، ان میں سے کسی بات کا بھی حکم نہیں، ان میں سے کسی بات کا۔ اب اسی طرح داڑھی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ کی محبت کا ایک طریقہ ہے۔ اب اس کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، یہ تشدد و سختی، یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کا کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے۔ تو یہ کسی کی محبتیں ہیں، یہ اتباع کے معاملے ہیں، یہ ان کو کرنے دیں۔ اگر ہم اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ایسے مسلم کی روایت ہے کہ اس میں سے ایک کافر ہو جائے، آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیسا ہے؟ یہ مذہب تو بڑا، ریلیجن از اے ویری پرسنل میٹر بٹوین یو اینڈ یور گاڈ، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان بہت ایک ذاتی قسم کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا آپ کتنے نیک ہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسا ہی ہوں، میں حدیث قدسی ہے کہ میں ایسا ہی جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کس سے ڈر لگتا ہے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ وہ اعوذ باللہ کوئی ایسی بات، ڈر والا یہ وہ والا نہیں، محبت والا، یہ خوف والا ڈر تو نہیں۔ تو یہ ہے اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے بعد اتباع، یہ 3 باتیں۔ آپ سے محبت، اس میں بھی افراط و تفرید کا خیال رکھنا ہے، پھر آپ کی اطاعت، جیسے آپ نے فرمایا ویسے کرنا ہے، ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں کرنا۔ نعوذ باللہ انڈائریکٹلی ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل نہیں کیا، اب ہم مکمل کریں، اب ایسا بھی کریں، اب ایسا بھی کریں، اب ایسا بھی کریں۔ دین کے اندر نئی بات کرنے کی قطعاً کوئی وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین کے اندر نئی بات نہ کریں، جتنا کہا ہے بس اتنا کریں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، اپنی مرضی سے چل بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے بیٹھ بھی نہیں سکتے، اور اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی، محبت، اطاعت اور اتباع۔ 4تھی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ یہ 4تھی بات ہے، درود و سلام۔ ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم شروع درود و سلام سے کرتے ہیں۔ درود و سلام کی محفلیں، نعت کی محفلیں، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور ہمیں اطاعت کا بھی پتہ نہیں، ہمیں اتباع اور ہمیں محبت کا بھی پتہ نہیں۔ اگر محبت کرنی ہے تو آقا علیہ السلام کی بات ہے۔ یہ 4 تقاضے ہیں، ابھی آپ اس کا جائزہ لے لیں کہ یہ ہمارے اندر کس کس درجے میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم